تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اور اس کے بعد تفسیر القرآن بالسنہ، اور اس کے بعد تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال کی جانب تفسیر قرآن میں رجوع کرنا، اس لیے کہ وہ ان احوال کو جانتے تھے جو اس وقت درپیش تھے، جو قرآن نازل ہوتے وقت موجود تھے، اور وہ قرآن کے نزول کے زیادہ مشاہدین میں سے ہیں، اور اس لیے کہ وہ فہم تام کے مالک ہیں، اور علم صحیح اور عمل صالح، فہم تام، علم صحیح اور عمل صالح کے پیکر ہیں. خصوصاً صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں علماء صحابہ اور کبار صحابہ، علماء اور کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. مثال کے طور پر خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ. بالخصوص یہ لوگ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تم 4 آدمیوں سے سیکھو: عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور سالم مولا ابو حذیفہ. ان 4 صحابہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ ان 4 سے قرآن سیکھو: عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب اور سالم مولا ابی حذیفہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو قریب قال انبأنا جابر بن نوح قال انبأنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال عبد الله. یہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں امام ابن جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو قریب نے حدیث بیان کی، اور ابو قریب فرماتے ہیں ہم سے جابر بن نوح نے حدیث بیان کی. جابر بن نوح فرماتے ہیں کہ ہم سے اعمش نے حدیث بیان کی. اعمش نے ابو الضحیٰ سے روایت کی اور ابو الضحیٰ نے مسروق سے روایت کی. مسروق فرماتے ہیں قال عبداللہ، کہ عبداللہ نے فرمایا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. والذی لا الہ غیرہ، والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ما نزلت آیت من کتاب اللہ، ما نزلت آیت من کتاب اللہ، اللہ
کی کتاب کی کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی الا وانا اعلم فی من نزلت وأین نزلت، مگر میں جانتا ہوں کہ کن کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. واللہ الذی لا الہ غیرہ والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وأین نزلت ولو اعلم مکان احد، اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ اعلم بکتاب اللہ منی، کہ وہ مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے، تنالہ المطایا، اور پھر جو ہے اس کے طرف سواری پہ جو ہے سوار ہو کے جانا پڑے، لأتیتہ، تو میں اس کے بعد ضرور آؤں گا. عظیم الفاظ ہیں عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ عنہ، جو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں ذکر کیے ہیں. فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وأین نزلت، اللہ کی کتاب کی کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی مگر میں جانتا ہوں کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. ولو اعلم ما كان احد اعلم بکتاب اللہ منی، اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہے، لأتیتہ، تو میں اس کے بعد ضرور آؤں گا، تنالہ المطایا، چاہے اس پہ اس کے بعد سواری پہ چڑھ کے جانا جو ہے جانا پڑے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5002 اور صحیح مسلم میں 2463 حدیث نمبر. عبداللہ بن مسعود نے اس میں قسم کھائی کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، اور یہ کہ میں کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ مجھ سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کوئی ہے تو میں اس پر ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے سفر کرنا پڑے، چاہے مجھے سواریاں خریدنی پڑے، چاہے مجھے سواری لینی پڑے اور سواری پہ جو ہے مجھے جانا پڑے اس کے پاس، میں اس پر ضرور جاؤں گا. اور یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تھا، یہ صحابہ کے بیچوں بیچ تھا. اس وقت بہت سے صحابہ موجود تھے، لیکن کسی نے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کا جو دعویٰ ہے، عبداللہ بن مسعود کا جو چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کے نزول اور قرآن کے نزول کے مواقع کو جاننے والے سب سے زیادہ تھے. دوسری روایت میں امام اعمش فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. یہ حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے شخص جب 10 آیتیں سیکھتا تھا تو ان 10 آیت سے آگے نہیں بڑھتا تھا، یہاں تک کہ ان کے معانی نہیں پہچان لیتا تھا، اور یہاں تک کہ ان پہ عمل کو جو ہے وہ انجام نہیں دیتا تھا، یعنی عمل بھی کرتا تھا اور معانی بھی جانتا تھا. جب 10 آیات کو پڑھ لیا، جب 10 آیات کو سیکھ لیا تو ان 10 آیات سے وہ آگے نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ وہ ان کے معنی بھی نہیں جان لیتا کہ اس کے معنی کیا ہیں.
جو ہے وہ بحر زخار ہے، وہ موجے مارنے والا سمندر بھی ہے، جس کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان قرآن، وہ قرآن کے ترجمان ہیں، اور ان کے ترجمہ قرآن ہونے کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے بارے میں، اللہم فقہہ فی الدین، الہی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کو دین کے اندر تفقہ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اور ان کو علم تفسیر سکھا۔ وہ ایسا کہ نبی علیہ السلام خلا کے لیے تشریف لے گئے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں جو ہے پانی رکھا ہے عبداللہ بن عباس نے، تو فرمایا یہ کس نے رکھا؟ فرمایا گیا کہ عبداللہ بن عباس نے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، الہی اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تفسیر کا علم سکھا۔ تو یہ بحر زخار بھی، یہ موجے مارنے والا، یہ چھاٹے مارنے والا سمندر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی تفسیر کو جاننے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ 10 آیات، ہم میں سے جو ہے لوگ کیا کہتے تھے، وہ 10 آیات کو جب سیکھتے تھے 10 آیتوں کو، تو ان 10 آیات سے آگے نہیں بڑھتے یہاں تک کہ ان 10 آیات کے معانی نہیں جانتے اور یہاں تک کہ ان پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ عبداللہ بن عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ ابن جریر فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار، ہم سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انبأنا وقی، ہم سے وقی ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ وقی فرماتے ہیں اخبرنا سفیان، انبأنا سفیان، ہم سے سفیان نے جو ہے ہم کو خبر دی، سفیان نے ہم کو حدیث بتائی، اور سفیان جو ہے وہ عامش سے روایت کرتے ہیں، اور عامش جو ہے وہ مسلم سے روایت کرتے ہیں، اور مسلم جو ہے وہ مسروق سے روایت کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی والی روایت تھی اسی یہ بھی انہی کی ہے، مسروق کی۔ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ حدیث امام احمد نے فضائل الصحابہ میں روایت کی ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 845 اور 957، حدیث نمبر 1558 اور حدیث نمبر 1863، حدیث نمبر 1864، اور اس طرح سے یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں موجود ہے مصنف میں، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 383، حدیث نمبر 32220، اور اسی طرح سے ابن عباس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبقات میں اس حدیث کو لایا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266، اور اسی طرح سے امام طبری نے تہذیب الآثار میں اس حدیث کو لایا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 اور حدیث نمبر 268، اور اسی طرح سے خطیب بغدادی نے بھی اس حدیث کو لایا ہے تاریخ بغداد میں، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 174، اور حاکم نے بھی اس حدیث کو لایا ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 537، اور فرمایا صحیح علی شرط شیخین، یہ شیخین کی شرط پہ صحیح ہے، ولم یخرجا، اور اس کو انہوں نے روایت نہیں کیا۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسروق کی روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا بہترین ترجمان جو ہے، قرآن کا بہترین مفسر جو ہے وہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے بندار سے روایت ہے، بندار تو جو ہے جعفر بن عون سے روایت کرتے ہیں، اور جعفر بن عون عامش سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح یعنی نعمت ترجمان القرآن ابن عباس، یہ 2 سندوں سے ہی حدیث مروی ہے۔ تو یہ سند جو ہے یہ صحیح ہے عبداللہ بن مسعود تک، کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عبارت کہی کہ ابن عباس جو ہے یہ قرآن کے بہترین مفسر ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. اور ابن عباس کا انتقال جو ہے وہ سن 33 ہجری میں ہوا. سن 33 ہجری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود کے بعد 36 سال تک زندہ رہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے وہ سن 33 ہجری میں ہوئی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 36 سال زندہ رہے. تو ابن مسعود کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا علم حاصل ہوا ہوگا اس کا اندازہ آج اس حدیث سے کر سکتے ہیں. ایک اور روایت میں احمد جو ہے وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ استخلف علی عبداللہ ابن عباس علی الموسم. ابو وائل فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ انہوں نے حج کے موسم پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. حج کا موسم جو امیر حج بنایا, حجاج کا امیر بنایا. عبداللہ ابن عباس کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو فخطب الناس, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبہ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھی. ایک روایت میں ہے سورۃ نور پڑھی. تو تفسیر کی سورہ بقرہ یا سورہ نور کی تفسیر کی ایسی تفسیر کہ اگر رومیوں نے اور ترکیوں نے اور دہلویوں نے سنی ہوتی تو وہ اسلام قبول کرتے. روم جو ہے یہ نصارہ تھے, اسی طرح سے ترک اس وقت نصارہ تھے اور اسی طرح سے دہلم یہ بھی جو ہے مجوسی تھے. تو فرمایا ابو وائل رحمت اللہ علیہ نے کہ عبداللہ بن عباس نے جو خطبہ دیا حج کا خطبہ, اس میں آپ نے سورہ بقرہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی تفسیر کی یا سورہ نور پڑھا, سورہ نور کی تفسیر کی. اگر وہ تفسیر رومیوں نے سنی ہوتی, اگر وہ تفسیر ترکیوں نے سنی ہوتی, اگر وہ تفسیر دہلویوں نے سنی ہوتی تو وہ سب کے سب اسلام قبول کرتے. اس قسم کی بلیغ اور اس قسم کی عظیم تفسیر تھی جو انہوں نے بیان کی. یہ جو ہے امام طبری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لایا ہے اپنی جو ہے تفسیر طبری کے اندر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی, امام السدی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ہے, السدی الکبیر. امام السدی رحمہ اللہ, ان کا نام جو ہے وہ اسماعیل ہے ابن عبد الرحمن السدی. اپنی تفسیر انہی دو شخصوں سے زیادہ روایت کرتے ہیں, یعنی مسروق اور ابو وائل سے. مسروق اور ابو وائل سے یہ دونوں کے دونوں جو ہے شاگرد تھے عبداللہ بن عباس کے بھی اور عبداللہ بن مسعود کے بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ جو ہے امام السدی رحمہ اللہ زیادہ تفسیر عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں. کبھی وہ ان سے اہل کتاب کہ وہ اقوال بھی نقل کرتے ہیں جن اقوال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح قرار دیا ہے نقل کرنا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, بلغوا عنی ولو آیہ, میرے طرف سے تم تبلیغ کرو, میرے طرف سے تم تبلیغ کرو, میرے طرف سے تم پہنچاؤ لوگوں تک باتیں, ولو آیہ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ جو بخاری حدیث ہے یہ بلغوا عنی ولو آیہ, یہ بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی, میرے طرف سے تم تبلیغ کرو, میرے طرف سے تم پہنچاؤ. گویا کہ نبی علیہ السلام یہاں پر ہر سننے والے کو نمائندہ بنا رہے ہیں, اور کتنا عظیم نمائندہ ہے وہ شخص
عن غیری، بلکہ فرمایا انی، میرے طرف سے تبلیغ کرو، میرے طرف سے پہنچاؤ، میرے طرف سے کون سی باتیں پہنچاؤ؟ میری باتیں پہنچاؤ، میری طرف سے کیا پہنچاؤ؟ میری طرف سے میرے اعمال پہنچاؤ، میری طرف سے کیا پہنچاؤ؟ میری طرف سے میرا اسوہ پہنچاؤ، میری طرف سے کیا پہنچاؤ؟ میری طرف سے تو تمام احادیث پہنچاؤ جو میں نے بیان کی، میں نے یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے، کسی اور نے بیان کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایسا نہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اسی حدیث کے آگے ہے، فرمایا وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف سے تم حدیثیں بیان کرو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر فرمایا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کرے، اس کو چاہیے کہ وہ تیار رہے جہنم میں جانے کے لیے جو مجھ پر جھوٹ باندھے۔ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کی مثال فرض نمازوں کے بعد بڑے اونچے جو ہے اذکار ہوتے ہیں، لوگ اونچی آواز میں اذکار کرتے ہیں اور پھر امام کی طرف متوجہ ہو کے کیا جو ہے دعا، امام جو ہے وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے دعا کرتا ہے، یا وہ دعا کرتا ہے جو ہے قبلہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو کے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیغام ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 23 سالہ دور نبوت میں جتنی بھی نمازیں پڑھی، ان نمازوں میں سے کسی ایک نماز، ایک کی بات میں کر رہا ہوں، میں دو کی باتیں نہیں کر رہا، دو نمازوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نماز کے بارے میں کہتا ہوں، ایک نماز میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کی؟ میں دعا کرنے کا منکر نہیں ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، لیکن فرض نماز کے بعد جو ہم نے واجب کرا دیا ہے دعا کو، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں پھر اجتماعی ذکر جو ہم کرتے ہیں یہاں پر، اجتماعی جو ذکر ہم کرتے ہیں اس اجتماعی ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی ذکر کیا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کیا جسے ہم کرتے ہیں؟ اور علامہ والحفیظ دعائے صبح میں ایک گھنٹہ ضائع کرتے ہیں، ہم دعائے صبح میں ایک گھنٹہ ہم ضائع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائے صبح پڑھی؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہم؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہم؟ کیا صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو یہ نہیں ملی، یہ چیز یہ ہم کو ملی؟ کیا ہم صحابہ سے آگے ہیں؟ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے بلغوا انی، پہنچاؤ تم لیکن میرے طرف سے پہنچانا، ولو آیا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ضروری ہے مسلمان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے پر واجب ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کہنے سے پہلے تحقیق کر لے، ارے جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے؟ آج علمی دور ہے، آج کوئی جہالت کا دور نہیں ہے، آج ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے، علم آج کھلا ہے، ماشاءاللہ آپ کلک کریں، احادیث ذخیرہ احادیث آپ کے سامنے آئے گا، آج تلاش کرنے کی بہت آسانی اللہ رب العالمین نے دی۔ یہ وسائل جو ہیں، ان وسائل کو اللہ کے دین سیکھنے میں استعمال کیجیے، دیکھیے اس کے فوائد کیا ہیں۔ ہم ان جو ہے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے وسائل کو غلط چیزوں میں استعمال کیوں کریں؟ ہم ان کو جو ہے اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں گے، ان میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ومن کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے کوئی جو بات باندھتا ہے، فلیتبوأ مقعده من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3461، حدیث نمبر 3461 حدیث ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ راوی حدیث کے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی کے بیٹے عمرو بن
عاص بھی صحابی اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بھی جو ہے کیا ہے صحابی. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جنگ یرموک میں اہلی کتاب کی کتابوں کے 2 تھیلے ملے یا 2 اونٹ ملے, کتابوں کے 2 اونٹ. تو وہ حدیث بیان کرتے تھے ان میں سے جو آپ ان میں سے سمجھتے تھے. تو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جو 2 اونٹ کی جو کتابیں ملی اہلی کتاب کی, آپ ان میں سے جو سمجھتے تھے وہ آپ بیان کرتے تھے. اور اس میں جو ہے کیا ہے, اس میں اجازت لیتے تھے آپ نبی علیہ السلام سے. لیکن یہ اسرائیلی احادیث جو ہیں ان کو بطور استشہاد پیش کیا جا سکتا ہے, ان کو بطور اعتقاد پیش نہیں کیا جا سکتا. بطور استشہاد ان کو پیش کیا جا سکتا ہے, ان کو بطور اعتقاد پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اسرائیلی احادیث ہیں, اسرائیلی احادیث کی 3 قسمیں ہیں. اسرائیلی احادیث کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جس کے صحت کے بارے میں ہمیں علم ہے اور اس کے صداقت کی گواہی ہمارے پاس موجود ہے, یعنی ہمیں پتہ ہے یہ صحیح ہے, اور پھر اس کی تصدیق کی گواہی بھی ہمارے پاس موجود ہے. کسی حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے یا قرآن کی کسی آیت سے تصدیق ہوتی ہے, تو ایسی روایت جو ہے یہ کیا ہے, یہ صحیح ہے. اور دوسری روایت وہ ہے کہ جس کا جھوٹ ہونا ہمیں واضح ہے. ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو اس کے مخالف ہیں, یعنی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ایسے دلائل موجود ہیں جو اس اسرائیلی روایت کے جو ہے جھوٹے ہونے پر کیا ہے, تصدیق کرتی ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے جو مسکوت عنہ ہے, یعنی خاموشی اس کے بارے میں, وہ نہ پہلی والی قبیل سے ہے اور نہ دوسری والی قبیل سے ہے. تو ہم اس پہ نہ ایمان لائیں گے اور نہ تکذیب کریں گے. اس کی ہم نہ ایمان لائیں گے اور نہ ہم اس کی تکذیب, اس کو جھٹلائیں گے. نہ جھٹلانا جائز ہے اور نہ تصدیق کرنا جائز ہے, اور اس کو بیان کرنا جائز ہے اگر ہمارے پاس دلیل ہے اس کے سچ ہونے کی, چاہے قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو. ان اسرائیلی روایتوں کی ہم نے مثالیں اس سے پہلے دی ہیں, مثلا اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتوں کا رنگ, کتوں کی تعداد, ان کی تعداد کتنی تھی. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی ملی وہ کس درخت کی تھی, اور اسی طرح سے پرندوں کے نام جن کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندہ کیا. اسی طرح سے کہ مقتول کو جو گائے سے مارا گیا تو وہ کون سا حصہ تھا, یا اسی طرح سے اس درخت کی کیا قسم تھی جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی وغیرہ. قرآن کریم میں یہ چیزیں سب مبہم ہیں اور اس کی تعین میں کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے. البتہ یہ اختلاف ذکر کرنا جائز ہے اس بارے میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. سورہ کہف آیت نمبر 22. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ادب پہ شامل ہے, یہاں پہ یہ تعلیم پہ شامل ہے کہ ان جیسے حالات میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خبر دی ان کے بارے میں, 3 اقوال بیان فرمائے. یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم ویقولون
خاموشی اختیار کی اللہ رب العالمین نے. پہلے فرمایا سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب. رجما بالغیب یعنی غیب کی جو ہے اٹانگ مارتے ہیں، غیب کی جو ہے غیب سے جو ہے باتیں کرتے ہیں. لیکن جو ہے یہ بیان کرتے ہیں. پھر تیسرے کے بارے میں فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا رجما بالغیب، بلکہ اس بارے میں اللہ رب العالمین خاموش رہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے. یعنی پہلے والے دو قول جب نقل کیا اللہ رب العالمین نے تو فرمایا رجما بالغیب. تیسرے کے بارے میں جو ہے رجما بالغیب نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پہ مطلق فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اگر یہ بھی باطل ہوتا، یہ آخری قول بھی باطل ہوتا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو اللہ رب العالمین اس کی بھی تردید کرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے والے دو اقوال کی تردید کی رجما بالغیب کہہ کر. پھر اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی کہ ان کی تعداد کو جاننے میں کوئی جو ہے کیا ہے، کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ان ایسے مسائل میں کہنا جو بہتر ہے کیا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ فَإِنَّهُ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. کیونکہ اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ان پہ مطلع کیا اصحاب کہف کے بارے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سورہ کہف آیت نمبر 22. یعنی آپ اپنے آپ کو مت تھکائیے اس کو تلاش کرنے کے لیے کہ کتنے تھے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں دنیاوی یا اخروی کوئی فائدہ ہو، اور اس بارے میں آپ سوال مت کیجیے. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. تو یہ اختلاف بیان کرنے کا بہترین طریقہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ آپ اقوال کو جو ہے کیا کریں، اقوال کا استیعاب کریں اور صحیح پر آپ آگاہ کریں اور باطل کو باطل کہیں آپ، اور فائدہ خلاف کا جو ہے اس کو ذکر کیا جائے، ثمرہ خلاف کا اس کو ذکر کیا جائے، تاکہ جھگڑا اور خلاف جو ہے وہ کیا لمبا نہ ہو ایسی چیز کے بارے میں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگر ہم اختلاف کا ذکر کرتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، لیکن لوگوں کے جو اقوال اس بارے میں ان کا ہم استیعاب نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہماری جو تحقیق ہے یہ ناقص کہلائے گی. کیونکہ ممکن ہے کہ جو چیز ہم نے چھوڑ دی اسی میں درستگی ہو، یا یہ بھی درست نہیں ہے کہ اختلاف کو جو ہے ہم کیا کریں بیان تو کر دیں اور پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اور صحیح کہ ہم جو ہے کیا ہے اس پہ جو ہے تنبیہ نہ کریں، تو یہ بھی ناقص ہے. اب اگر کوئی شخص غیر صحیح کو صحیح کہتا ہے جان بوجھ کر، کوئی شخص اگر غیر صحیح کو صحیح کہتا ہے، ایک حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے یا ایک قول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن آدمی کہتا ہے یہی قول صحیح ہے اور یہ جان بوجھ کر کہتا ہے، تو اس نے گویا کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یا یہ جاہل ہے اور جہالت کی وجہ سے اس نے غلطی کی. اسی طرح اس چیز کے بارے میں اختلاف کرو جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یا متعدد اقوال کو لفظاً بیان کرنا، متعدد اقوال کو لفظاً بیان کرنا حالانکہ وہ جو ہے صرف ایک قول ہے یا دو قول ہے مانوی اعتبار سے، تو ایسے شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا اور اس نے اس چیز میں جو ہے زیادتی کی جس میں کوئی جو ہے صحیح نہیں ہے. تو گویا کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے کہ جو ہے جھوٹے کپڑے پہنے، جس نے زور کے کپڑے پہنے، اور درستگی کی توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو پوری عبارت ہے، اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، پھر سنت سے ہوتی ہے، اور پھر اقوال صحابہ
وصحبہ اجمعین جن سے تفسیر منقول ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ وہ کم تھے. تو جن سے تفسیر منقول ہے ان میں خلفائے اربعہ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے قول یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم کے بارے میں تفصیل نقل کی گئی ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھا تو آپ نے فرمایا لوگوں بے شک تم اس آیت کو پڑھتے ہو لیکن اس کو ایسی جگہ رکھتے ہو جہاں پہ یہ رکھنے کی کیا ہے یہاں رکھنی نہیں چاہیے، یعنی اس کا معنی وہ لیتے ہو جو اس کا معنی درست نہیں ہے. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جو بھی قوم جس قوم کے اندر برائیاں ہو رہی ہوں اور پھر کچھ لوگ ان برائیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ نہ بدلیں تو اللہ رب العالمین ان سب کو عذاب کرے گا. یعنی کسی قوم کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہیں، شرک باللہ ہے، کفر باللہ ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور ان لوگوں کو طاقت ہے کہ ان شرک کو، کفر کو، بدعات کو، خرافات کو بدلیں، لیکن پھر انہوں نے نہیں بدلا تو اس میں کیا ہے، اس میں ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے عذاب میں گھیر لے، اپنی سزا دے ان کو اللہ رب العالمین. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 4338، اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے 2168، اور اس کو جو ہے امام ترمذی نے صحیح کا، اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 6 آیت صفحہ نمبر 338، حدیث نمبر 11157، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے 4005. تو وہ کہ یہ جو ہے حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی کیونکہ لوگ جو ہے اس کی تفسیر نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے بہت سی تفاسیر، اور عثمان ذی النورین سے بھی تفسیر مراد ہے جو ہے منقول ہے. اکثر خلفائے اربعہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ تفسیر زیادہ جانتے تھے دیگر لوگوں کے مقابلے میں. خلفائے اربعہ میں، خلفائے راشدین میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ جانتے تھے. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طلبہ تھے جنہوں نے تفسیر میں جو ہے آپ سے نقل کیا اور جنہوں نے قرآن کی آیات کی تفسیر میں اقوال بیان کیے، اور ان سے دیگر خلفاء کے مقابلے میں زیادہ اقوال مروی ہے تفسیر کے بارے میں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کی صحابہ میں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کے اندر تفسیر میں بہت بڑا مدرسہ تھا، اور اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کی عبداللہ بن عباس نے، اور ان کا بہت بڑا مدرسہ جو ہے وہ مکہ میں تھا، اور اسی طرح سے ان سے بہت سی جمع کثیر نے جو ہے تفسیریں لی جیسا کہ معروف ہے. اور حاصل جو ہے تفسیری مدارس کا صحابہ کے بعد جو ہے وہ 3 مدارس آتے ہیں. انشاءاللہ ان تینوں مدارس کا بیان جو ہے وہ اگلے درس میں ہوگا. آج اسی میں اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب